امریکہ ہندوستان کو 25 نیوکلیئر ویپنز بنانے کا فیسلٹی ہر سال دیتا ہے. نیوکلیئر ویپن اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو پاکستان اور امریکہ کی رہنی چاہیے تھی اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہیں پہ ہمارے کیپیبلٹیز کے بھی ایشو ہے. معاف کریے عامر if I may say this, ہم ہر وقت اپنے آپ کو ایک ملک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جو 10 گنا شاید ایریا میں زیادہ ہے, 10 گنا پاپولیشن میں زیادہ ہے, پتہ نہیں کتنے گنا اس میں زیادہ اس میں زیادہ. نمسکار دوستوں, پراؤڈ انڈین چینل پہ آپ کا سواگت ہے. دوستوں, کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بھارت اور امریکہ کے بیچ میں 2+2 ڈیفنس ڈیل سائن ہوا تھا. بھارت اور امریکہ کے ریلیشن شپ دن کے دن بہتر ہوتے جا رہا ہے. ساتھ میں رشیا کے ساتھ بھی ہمارا اچھا ریلیشن شپ ہے, سبھی بھارت کے بہترین ڈپلومیسی کے کارن. چلیے آج ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا اور پینلسٹ قمر چیمہ اور ظفر ہلالی بھارت اور امریکہ کے ریلیشن شپ سے بوکھلایا ہوا ہے اور اپنے پاکستان لیڈرشپ پہ غصہ اتار رہا ہے. ظفر ہلالی صاحب, پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلوبل پولیٹکس ہے ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, بہت زیادہ فلکس میں ہیں. ایک طرح سے بعض لوگ ڈر جاتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پسند نہیں ہوتا, لیکن پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس میں بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ جو بھارت اور امریکہ, ٹھیک ہے تعلقات میں قربت آ رہی ہے اور پاکستان کو بڑا اس کا احساس بھی ہے, مطلب ہے ہماری کیونکہ ایک زمانے میں دوستی ہوتی تھی, لیکن ساتھ ساتھ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید فرم اپ ہو رہے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو ہلالی صاحب؟ دیکھیے سیدھی ساری بات یہ ہے کہ آج تک مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ خفیہ طور پہ یا پبلکلی یا جس طریقے سے آپ چاہیں, آج تک ہمارا کوئی میوچل ڈیفنس سیکیورٹی پیکٹ چین کے ساتھ نہیں ہوا ہے. کیوں؟ امریکہ اور انڈیا کا تو ہو گیا ہے. میں تو ہر وقت ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ امریکہ ہندوستان کو 25 نیوکلیئر ویپنز بنانے کا فیسلٹی ہر سال دیتا ہے. نیوکلیئر ویپنز تو میں یہ اور ان کا انٹیلیجنس شیئرنگ اگریمنٹ ہے, جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ہر چیز ان کو بیچنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اٹس اے نان نیٹو ایلائی. دیکھیے نان نیٹو ایلائی ان کے لیے کافی ہوگا. ہم جاننا چاہتے ہیں, پاکستان جاننا چاہتے ہیں کہ given the new perspective our relationship is taking, یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ایک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہو. ان کے بے شک اگر وہ چاہیں اور ہمارے انٹرسٹ میں ہے تو ان کے بیسز ہوں پاکستان میں, یس گوادر میں, کیوں نہیں. آخر یہ تو نہیں کہہ سکتے امریکہ کو ہم دے سکتے ہیں پشاور 12 سال 10-12 پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے, اور چین کو ہم نہیں دے سکتے. بالکل بالکل. اچھا قمر چیمہ صاحب, آپ بٹا بیر دیا تھا, اور تھرو آؤٹ مشرف ٹائم, مشرف کے وقت پہ تو ان کے ڈرونز ہمارے ایئرپورٹ ہمارے ایئر فیلڈ سے اڑ کے ہمارے لوگوں کو بامب کرتے تھے. اس پہ ہمیں کوئی ریزرویشن تھا نہیں. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا وجہ کیا ہے. ایک زمانے میں مغرب سے اور خصوصاً امریکہ سے بڑی قربتیں رہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ بہت سارے اتحادوں میں تھے. بش کے زمانے تک اگر آپ یاد کریں نان نیٹو الائی کا ہمیں بھی ایک وہ سیرا سجا تھا ہمارے سر کے اوپر, اور ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے وہ مغرب سے دور ہو کر سوچ نہیں سکتی ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس وہاں پر ہیں, بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں, ہر چیز جو ہے مفادات, کچھ لوگوں کے دھندے جو ہیں وہیں پر ہیں, فلیٹس ہیں ماشاءاللہ, ایون فیلڈز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم لوگ کیسے یہ اتنا انقلابی قدم لیں گے کہ جی ہم بالکل آ کے چین کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں؟ گو کہ وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ جی چین کا معاشی نظام چاہیے, لیکن بغیر اس کے سیاسی نظام کے آپ کیسے وہ معاشی نظام لائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جی دیکھیں وہ تو لا سکتے ہیں اگر چین فری مارکیٹ کے اوپر کام کر سکتا ہے وداؤٹ ہیونگ ڈیموکریسی, تو ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے پھر ایک دفعہ غلطی کی ہے. کولڈ وار کے بعد جب امریکہ یہاں سے چلا گیا اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رہا, اور پھر ہمارے اوپر سینکشنز اور سارا کچھ چلا گیا, ابھی پھر ایسے ہو رہا ہے کہ امریکہ اگر افغانستان سے چلا گیا تو وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو پاکستان اور امریکہ کی رہنی چاہیے تھی اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں.
مجھے ایسے لگتا ہے کہیں پہ ہمارے کیپیبلٹیز کے بھی ایشو ہے. ہمارا اسٹریٹجک گولز یہ لگتا ہے کہ بڑا شارٹ ٹرم، ہم امریکہ کے ساتھ بھی چاہتے ہیں، بہت ہمیں ضرورت ہے امریکہ کی، چین کے ساتھ بھی ہے، بھارت پہ ہم ری ایکٹیو موڈ میں ہیں، تو بہت زیادہ ہماری طرف سے کنفیوژن ہے ہماری اپنی صفوں کے اندر. جی دیکھیں ذرا بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں ایک اچھی اور مؤثر ڈپلومیسی ہوتی یہی ہے کہ کیپ آل دا ڈورز اوپن. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر آپ چائنا کی طرف جھکے ہیں تو آپ نے رشیا اور امریکہ پر اپنے دروازے بند کر دینے، ایسا نہیں ہوتا. کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اور سکسیسفل ڈپلومیسی ہوتی یہی ہے. ابھی آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ وہ S-400 تو خرید رہا ہے رشیا سے، معاہدے سیکیورٹی کے کر رہا ہے امریکہ سے، اور مخاصمت اس نے بنا لی ہے چائنا سے، جس کے ساتھ اس کا $100 بلین کا اینول ٹریڈ ہے. تو ایک طرف وہ ٹریڈ چائنا کے ساتھ کر رہا ہے، اسٹریٹجک معاہدے امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے، اور S-400 وہ رشیا سے خرید رہا ہے. تو وہ بھی تو اپنے تمام ڈورز اوپن رکھ کے اپنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں نا. تو اگر پاکستان کی لیڈرشپ میں ویژن ہوتی، لیکن جس بات کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا ہے، ہماری دو بڑی سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ وہ ہے جن کی تمام تر پلنڈرڈ ویلتھ یا فرانس میں اور UK میں ہے. اب ان لوگوں کی چونکہ بچوں کے مستقبل وہاں ہیں، ان کی نیشنلٹیز وہاں ہیں، ان کی جو ویلتھ سٹیشڈ ہے وہ انہی ممالک میں ہے، تو وہ ان ممالک کے ڈکٹیٹس کو کیسے ایکسپٹ نہیں کریں گے. بھارتی میڈیا ہے اس کے اندر، مطلب ان کے انگریزی اخبارات ہیں، بہت بڑے بڑے اخبارات ہیں، ان کی ویب سائٹ بہت بڑی بڑی آ گئی مقابلے کے اوپر، اور اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ وہ ایک پورا نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، اور ہماری طرف سے ظاہر ہے خاموشی ہے. ہم اپنے ایکو چیمبر میں رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، مگر معاف کریے عامر if I may say this، جی ہم ہر وقت اپنے آپ کو ایک ملک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جو 10 گنا شاید ایریا میں زیادہ ہے، 10 گنا پاپولیشن میں زیادہ ہے، پتہ نہیں کتنے گنا اس میں زیادہ اس میں زیادہ. وائی ڈو وی تھنک کہ ہمارا اٹریکشن مثال کے طور پہ رشیا کو اتنا ہی ہوگا جو ہندوستان کا ہے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ امریکہ پارشل اور بائس نہیں ہوگا انڈیا کے طرف، خاص طور جب انڈیا ان کا کیا کیا نہیں کر سکتا ہے اور یہ وہ. تو دیکھیے یہ چھوڑیں یہ بات کہ ہمیں بھی یہ بیلنس وہ، یو آر ناٹ دیٹ پلیئر، آپ کا ہے نہیں، ایوری تھنگ از اگینسٹ دیٹ. ہاں بہتر کر سکتے ہیں آپ، بٹ ڈونٹ سے کہ یو کین بی ایز گڈ، بیکاز دوسرے ملکوں کو ان کا امپیکٹ زیادہ ہے. اس لیے ہم نے کیوں آتے ہوئے سینٹو جوائن کیا؟ اس لیے جوائن کیا کہ ہم نان الائن نہیں رہ سکتے تھے، بیکاز ہمیں کمٹمنٹ، ہمیں ایک 10 گنا زیادہ دشمن ہے اس کے خلاف لڑنا تھا، ہمیں کمٹمنٹ چاہیے تھے، ہمیں ویپنز چاہیے تھے، ان کا کمٹمنٹ چاہیے، تو ہم نے ان کے ساتھ چلے گیا. پھر ہم سیٹوں کے ساتھ چلے گئے، اس لیے نہیں کہ ہمیں چین سے ڈر تھا، ہم اس لیے گئے سیٹوں کے پاس کہ ہمیں امریکہ سے اور پیسے ملتے. کیوں؟ کہ ہندوستان کے خلاف لڑنا ہو تو تیاری کریں. تو میرا خیال میں ہم اس طریقے سے سوچنا چاہیے. ہم یہ وی کانٹ بی اے سوفسٹیکیٹڈ پلیئر لائک سم کنٹریز، اتنا ہمارے پاس ویٹ اور کیپ کیپیسٹی ہے نہیں.